بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب دوستوں کو روہیل خان کا محبتوں بھرا سلام۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ محترم عزیز دوستو، آج کا ہمارا موضوع کہ ریپ کو بطور جنگی ہتھیار کیسے استعمال کیا گیا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ ریپ کو تاریخ میں بطور جنگی ہتھیار کیسے استعمال کیا گیا، اس کی ایک مثال ایران کے قاجار خاندان کے بادشاہ فتح علی شاہ قاجار، جن کی وفات 1864 کی ہے، جس نے کفکار کے علاقے پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کیا تو اس کے فوجیوں نے نہ صرف مفتوحہ عورتوں کا ریپ کیا بلکہ ان کے دائیں رانوں کی ایک رگ کاٹ کر انہیں زندگی بھر کے لیے اپاہج بھی کر دیا۔ جب بھی یہ عورتیں لنگڑا کر چلتیں تو دیکھنے والے پہچان لیتے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جن کا ایرانی فوجیوں نے ریپ کیا تھا۔ یہ کوئی غیر معمولی مثال نہیں، پدرسری نظام کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اس نظام میں عورت مرد کی ملکیت ہوتی ہے، اس لیے جنگ کی صورت میں فاتح مال غنیمت میں عورتوں کو بھی شامل کرتے ہیں اور انہیں اسی طرح سے فوج کے افسروں اور عہدیداروں میں تقسیم کرتے تھے، جیسے سونا، چاندی، ہیرے اور جواہرات۔ زمانہ قدیم ہی سے مفتوحہ علاقوں کی خوبصورت ترین عورتیں بادشاہ کے حرم کے لیے بطور تحفہ دی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی دستور تھا کہ شکست خوردہ قوم کی عورتوں کا ریپ کیا جاتا، خاص طور سے جنگ میں ہارے ہوئے بادشاہ کے حرم کی عورتوں کو اس کا نشانہ بنایا جاتا تھا، جس کا مقصد دشمن کی ملکیت یعنی عورتوں کی تذلیل کر کے اپنی فتح مندی کو ثابت کرنا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی مقصد ہوتا تھا کہ عورت جو خاندان کے جانشین پیدا کرتی ہے اور ایک نسل تسلسل کو برقرار رکھتی ہے، مفتوحہ عورتوں کے ریپ کے ذریعے ایک منصوبے کے ساتھ نسل کو آلودہ کیا جاتا ہے۔ جب اکبر کی فوجوں نے 1562 میں ادھم خان کی سربراہی میں مالوا پر حملہ کیا تو اس کے حکمران باز بہادر کو شکست ہوئی۔ باز بہادر اور اس کی محبوبہ روپ متی کی محبت کے قصے مشہور تھے۔ مالوا کا دارالحکومت مانڈو رقص موسیقی کی وجہ سے مشہور تھا۔ فتح کے بعد مانڈو سے اٹھنے والے مدھر گیت خاموش ہو گئے۔ باز بہادر تو فرار ہو گیا مگر روپ پتی وہی رہی۔ ادھم خان نے پہلے باز بہادر کے حرم کی 2 کنیزوں کا ریپ اور پھر روپ متی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہا۔ روپ متی نے زہر کھا کر جان دے دی۔ ادھم خان کی ماں ماہم انگا نے اس خیال سے کہ کنیزیں اکبر کو خبر نہ دیں، ان دونوں کنیزوں کو مروا کر اپنے بیٹے کے کرتوتوں کو چھپایا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید اکبر نے بھی درگزر سے کام لیا۔ ہمیں تاریخ میں کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جب جنگ کے بعد فوجیوں نے عورتوں کا ریپ کیا اور انہیں کنیزیں بنا کر بازاروں میں فروخت بھی کیا۔ قدیم اور عہد وسطیٰ میں ہونے والی جنگوں میں یہ دستور تھا کہ فتح کے بعد شکست خوردہ قوم کے مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے قتل کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کے خلاف لڑنے والا کوئی نہ رہے، اور پھر نوجوان عورتوں کو گرفتار کر کے ان کا ریپ کیا جاتا اور انہیں بازار میں بطور کنیز فروخت کر دیا جاتا۔ یہودیوں نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو شکست خوردہ قوم کی لڑکیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ سکندر اعظم نے بھی جب غزہ پر حملہ کیا تو مردوں کو قتل کر کے یونانیوں نے ان کی عورتوں کا ریپ کیا۔ لہذا شکست کے بعد لوگ اپنی لڑکیوں کو جنگلوں اور پہاڑوں میں چھپا دیتے تھے تاکہ ان کی عزت محفوظ رہے، لیکن جدید دور میں سب سے زیادہ ظلم و ستم جاپانیوں نے کیا جب انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں چین پر حملہ کر کے نانکنگ شہر میں مردوں کا قتل عام کیا، جس کی تصاویر شہادت دیتی ہیں کہ شہر کے فٹ پاتھوں اور سڑکوں پر لاشیں پڑی ہوتی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے نوجوان لڑکیوں کو تلاش کر کے ان کا ریپ کیا
اور جب ان کو چھپا دیا گیا تو ان کی ماؤں کا ریپ کر کے لڑکیوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپانیوں نے جب کوریا پر حملہ کیا تو وہاں سے عورتوں کی بڑی تعداد کو اس پر مجبور کیا کہ وہ جاپانی فوجیوں کی جنسی ہوس کو پورا کریں۔ یہ عورتیں کمفرٹ وومن کہلائیں۔ جنگ کے خاتمے اور جاپان کی شکست کے بعد جب ان عورتوں نے اپنی درد بھری داستانیں سنائیں تو اندازہ ہوا کہ جاپانیوں نے کس صفاقی کے ساتھ ان عورتوں کی زندگیوں کو تباہ کیا۔ اب تک ان میں سے جو خواتین زندہ ہیں وہ مطالبہ کرتی ہیں کہ جاپانی حکومت ان پر ہونے والے ظلم و ستم کا معاوضہ ادا کرے۔ جاپان کے اس رویے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک عورت کی حیثیت جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے سوا اور کچھ نہیں تھی، اور مفتوح عورتوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ان کے لیے جائز تھا۔ اس بات سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ خود جاپانی معاشرے میں عورت کا درجہ گرا ہوا تھا، اور یہی وہ ذہنیت تھی جس نے مفتوح عورتوں کے ریپ کو استعمال کیا۔ ریپ کی اور بھی کئی دردناک داستانیں ہیں۔ مثلاً دوسری جنگ عظیم میں جب جرمنی کی شکست کے بعد روسی فوجی وہاں گئے تو انہوں نے اپنی فتح کے نتیجے میں جرمن عورتوں کو بطور انتقام ریپ کیا۔ 1947 میں ہونے والے ہندو مسلم فسادات میں بھی عورتوں کی عزت محفوظ نہیں رہی۔ عورتوں کو اغوا کیا گیا اور ریپ کی وارداتیں بڑے پیمانے پر کی گئیں۔ پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کے بعد ایک معاہدے کے تحت دونوں جانب سے اغوا شدہ عورتوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ یہ ایک دردناک صورتحال تھی کیونکہ واپس کرنے والی عورتوں کو ان کے خاندان والوں نے بھی بدنامی کے خوف سے بڑی مشکل سے قبول کیا۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں عورت کی حیثیت کس قدر نازک ہے اور یہ نظام کی روایات کس قدر مستحکم ہیں۔ محترم عزیز دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔